بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں پروردگار حسن مجتبیٰ کے لیے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن والحسین علیہم السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بصأرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. شکر خدائے حسن مجتبیٰ کے ساتھ کہ پھر آج اتنی زندگی ملی کہ کل کے بعد سے آج تک کے لیے ذکر امام کی توفیق عطا ہو رہی. یقیناً انسان کے اپنے اختیار میں اور کچھ ہو کہ نہ ہو، نہ تو موت اس کے اختیار میں ہے اور نہ حیات اس کے اختیار میں ہے. خدا معلوم کب موت کا بلاوا انسان کے لیے واقع ہو جائے، اور یقیناً خدا معلوم کب انسان کے لیے موت کے بجائے حیات کی طرف سے امید قائم کر دی جائے. بس اسی یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتے کہ خدمت عزائے سرکار سید الشہداء میں صرف اتنا ہی نام لکھ دیا جائے کہ روز آیا کرتے تھے، تو شاید کوئی اور خدمت ہو سکے نہ ہو سکے، کم از کم حاضری تو ہو جائے. کبھی کبھی حاضری کے نمبر بھی الگ سے مل جاتے ہیں، انشاءاللہ وہی مل جائیں گے تو میری اور آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا. آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الزمر کی آیت نمبر 9 روز تلاوت ہو رہی ہے، اور آج چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے اعتبار سے چاند کی رویت کا اعلان غالباً ہو چکا ہے، یعنی آج سفر کی پہلی شب شمار کی جا رہی. خدا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ 40 کربلا مولا میں نصیب کرے. جب سفر کا چاند دیکھا تو کوئی اور دعا مانگیے کہ نہ مانگیے، مگر 40 کربلا مولا میں مانگیے. اور خدا اس بات پر قادر ہے کہ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد بھی ایسے اسباب بنا سکتا ہے کہ انسان کربلا 40 کے زائرین میں شامل کر لیا جائے. آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدا ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، حبیب کہیے کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟
انما یتذکر اولو الالباب، اور یہ بات یاد دہانی کے لیے ہے، تذکر کے لیے ہے صاحبان الباب، صاحبان فہم و شعور، صاحبان عقل کے لیے۔ ان تینوں باتوں کو سمجھاتے ہوئے ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور باطن کے کتنے ہی باطن اور بھی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے فرماتے ہیں الذین یعلمون سے مراد ہم آل محمد کی ازواج مقدسات ہیں، اور والذین لا یعلمون سے مراد ہمارے اعداء، ہمارے مخالفین۔ اصلاً عالم کون؟ اصلاً عالم آل محمد۔ اصلاً جاہل کون؟ اعدائے آل محمد۔ پھر ایک ہی عنوان بچا، امام فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب سے مراد ہمارے شیعہ، ہماری ولایت کا یقین رکھنے والے، یہ ہیں صاحبان فہم و شعور۔ الحمدللہ، جو پہچانتے ہیں کون جاننے والے ہیں اور کون نہیں جاننے والے ہیں۔ اور شاید اسی لیے کسی اور کو بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یوں کہیے بہت سارے افراد آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں شاید یہ تو سمجھ میں آتا ہو کہ آل محمد عالم ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخالف جاہل ہیں۔ یعنی تولا تو کر سکتے ہیں مگر تبرہ نہیں کر پاتے۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، وہ کس منہ سے کہیں کہ یزیدیت مردہ آباد۔ تو انما یتذکر اولو الالباب، اس لیے آیت بھی کہتی ہے اور روایت بھی کہتی ہے کہ یہ مرتبہ بھی خدا نے صاحبان ایمان کو، صلوات پڑھیں محمد کیونکہ علم امام حسن سے متعلق ہماری گفتگو تھی، اور واقعاً علم کے شاہکار، علم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں۔ کوئی ایسا زمانہ گزرا ہی نہیں جبکہ علم آل محمد کے شاہکار سامنے نہ آئے ہو۔ کبھی بشکل معجزات ہیں، کبھی بشکل جوابات السوالات ہیں۔ آئیے دونوں مثالیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے مثال سوال، اور سوال کا تعلق بھی تقریباً ہمارے عنوان سے مربوط ہو رہا ہے۔ کل کی بات آپ کی خدمت مقدس میں بیان کی تھی کہ مولا سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والے کون تھے یہ بھی آپ نے کل سماعت فرمایا، کہ انسان اکثر خواب دیکھتا ہے، خواب سچا ہوتا ہے، اور کبھی خواب دیکھتا ہے خواب جھوٹا ہوتا ہے، یعنی کبھی سچا ہے خواب اور کبھی جھوٹا ہے خواب۔ اب ایک اور سوال ہے، 3 سوالات میں سے جو سوالات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھے گئے، اور مولا نے اپنے فرزند سبط اکبر سے ان سوالات کے لیے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، یہ الگ موضوع، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علیہ السلام کو اپنے فرزند پر کیا اعتماد ہے، جیسے مجھے اپنے ہاتھ پر اعتماد ہے۔ ہاتھ میرا ہے، جو میری مرضی ہوگی وہی کام کرے گا۔ ایسے حسن ٹکڑے علی ابن ابی طالب ہیں، جو علم علی ابن ابی طالب کے دہن مقدس سے سامنے آئے گا وہی علم تو ہوگا جو حسن مجتبیٰ کے الفاظ سے باہر آئے گا۔ تو تغایر نہیں ہے، تغایر کہیں اور ہوتا ہے، باپ کوئی اور ہو، بیٹا کوئی اور ہو، تربیت کے مسائل ہوں۔ یہاں باپ اور بیٹے کا عنوان ایسا نہیں جیسے عام انسانوں میں ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب بظاہر تو رشتوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہیں نور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 3 سوالات کیے گئے، ان میں سے ایک سوال جو مخصوص کل کی بات سے ربط دیتے ہوئے کہ یہ بتائیے، سوال مولا متقیان سے کیا گیا، مولا نے جواب کے لیے رجوع فرما کے حکم دیا کہ جائیے پوچھیے حسن سے۔ اب ایک ہی بزم میں دونوں بیٹھے ہیں، باپ بیٹے، اور مولا فرماتے ہیں اس سے پوچھ لو۔
اور یہ ممکن نہیں کہ مولا فرمائیں کہ بیٹے سے پوچھ لو تو کوئی سیرت نبی میں ایسی مثال نہ ہو۔ سیرت نبی میں ایسی مثال اس سے پہلے موجود ہے کہ آنے والا اعرابی اور دیہاتی بد زبان، بدخو، بے ادب اور ہدایت تلاش کرتا ہوا نہیں، پیغمبر کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر کی خدمت میں پہنچا اور پھر پیغمبر نے سارے سوالات کے جوابات خود نہیں دیے بلکہ فرمایا میرا ٹکڑا بدن کا تم سے بات کرے گا، تو حیران ہوا تھا وہ کیا بدن کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے ہاں بولتے ہیں، دیکھو آغوش میں حسن بیٹھے تھے، اس طرح ختمی رسالت کی گود میں حسن بولتے تھے، ایسے پہلو علی میں بھی حسن بولتے ہیں۔ تو حسن کے بولنے کا انداز کتنا خوبصورت۔ سوال پہلا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ جب انسان رات میں سو جاتا ہے یا نیند کے وقت میں انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سوال ذرا اس سے مختلف ہے اور اس کو ذرا سمجھنے میں دقت شاید پیش آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نیند کی تعریف کی جائے یہ الگ موضوع ہے کہ جسم کی رطوبتیں جب دماغ کی طرف اٹھتی ہیں تو دماغ بوجھل سا ہونے لگتا ہے اور انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں۔ جب قوائے انسانی اس بات کا تقاضا کرنے لگتے ہیں، خدا نے کیسی مشینری بنائی ہے، ایسی مشینری بنائی ہے کہ جیسے ہی تھک جاتی ہے اپنے آپ سو جاتی ہے، اور جب سو جاتی ہے تو دوبارہ سے پھر توانائی کے لیے آمادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو امام سے سوال کیا گیا کہ مولا بتائیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے دیکھیے سائل بدلے گا تو معصوم کا جواب بھی بدلے گا۔ سائل اگر کمسن بچہ ہو تو سوال کا جواب مولا اس کے لحاظ سے دیں گے، سائل اگر کوئی بزرگ شخصیت ہو تو جواب اس کے لحاظ سے ہوگا، سائل اگر صاحب علم و ادب ہو تو جواب اس کے لحاظ سے ہوگا۔ یہاں سائل کون ہے یہ آخر میں پتہ چلے گا، پہلے جواب سن لیں امام کا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سائل کون تھا جس کو امام نے یہ جواب دیا۔ فرمایا جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح ریح سے معلق ہو جاتی ہے اور ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے، روح ریح کے ساتھ اور ریح ہوا کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے۔ میں اس کو آسان مثال اس طرح سے بیان کروں کہ کبھی کبھی محبان آل محمد موت کی کیفیت یوں بھی بیان کرتے ہیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ روح ریح سے معلق ہوتی ہے، ریح ہوا سے معلق ہو جاتی ہے، قطرہ ملا دریا میں، دریا ملا سمندر میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب انسان بیدار ہونا چاہتا ہے اور خدا اس کی بیداری کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا، اس سے بیدار ہونا چاہیے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر روح ریح کو جذب کر لیتی ہے اور ریح ہوا کو جذب کر لیتی ہے اور انسان کے بدن میں واپس وہی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بظاہر اتنا آسان نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح، قرآن مجید میں پروردگار نے سوالیہ انداز میں یہ آیت رکھی ہے کہ تجھ سے آ کر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو کہنا یہ امر ربی ہے، یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے، اور امر کو سمجھنا صاحب امر کے سوا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ بس جتنا صاحب امر سمجھا دے، ہاں حکمہ نے، صاحب علم فلسفہ نے روح کی بڑی تعبیریں بیان کی ہیں،
نفس کو لکھا ہے اس کے 8 معنی ہوتے ہیں، روح کو لکھا ہے اس کے 12 معنی ہوتے ہیں۔ لیکن روایت مکمل کرتے ہوئے جب پروردگار کسی انسان کی بیداری کا فیصلہ کرتا ہے، یاد رکھیے نہ ہم اٹھتے ہیں اور نہ ہم سوتے ہیں، سو سکتے نہیں جب تک کہ روح بدن سے جدا نہ ہو، اٹھ سکتے نہیں جب تک کہ روح بدن سے متعلق نہ ہو۔ تو روح ریح کو جذب کرتی ہے، ریح ہوا کو جذب کر لیتی ہے، یعنی یہ سمندر ہے وہ دریا بن جاتا ہے، دریا وہ قطرہ بن جاتا ہے، پھر انسان کے بدن سے یہ متعلق ہو جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نے موت کا فیصلہ کر لیا ہو تو ہوا ریح کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور ریح اور روح کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے جواب محسوس کیا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سامنے والا کوئی شخص جو ہے وہ عام شخص نہیں ہے۔ شاید 2 سوال اور پڑھ دوں تو اندازہ آپ کو ہو جائے، اور سوالات بھی امام مجتبیٰ علیہ السلام کے علم کے اعتبار سے میرے موضوع میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ پڑھ دوں چھوڑ دوں؟ اللہم صل علی محمد۔ سوال دوسرا کیا گیا مولا سے، گرچہ یہ سوال بھی کسی حد تک آپ کی آگہی اس سے پہلے یقیناً موجود ہوگی، انداز مختلف ہے۔ سوال کیا گیا مولا سے، مولا بتائیے انسان کے نسیان کا، انسان کے حافظے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا اور یاد کرنا، اس کا سبب کیا؟ ارشاد فرمایا مولا نے کہ دل ایک برتن کے اندر بند ہے۔ سامنے والا سائل کون ہے اس کے لحاظ سے؟ دل ایک برتن کے اندر بند ہے۔ برتن سمجھ میں آئے تو سمجھ میں کیسے آئے؟ یوسوسو فی صدور الناس، ایک لفظ صدور جو جمع صدر کی، صدر مانے سینہ، سینہ ایک برتن ہے، برتن میں دل رکھا ہوا ہے، ایک ظاہری معنی ہوئے اور ایک باطنی معنی ہوں گے۔ سینہ ایک برتن ہے، برتن میں دل رکھا ہوا ہے، امام فرماتے ہیں دل پر ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ اور اب جب انسان درود آل محمد کی تلاوت کرتا ہے تو برتن کا ڈھکنا کھل جاتا ہے اور دل کی نورانیت حافظے کی شکل میں زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان درود یا تو پڑھتا نہیں ہے یا درود مقطوع پڑھتا ہے، درود ایسا والا جس میں آل محمد کا نام شامل نہ ہو، جب 2 طرح کی کیفیت میں ہو تو دل کا ڈھکنا کھلتا نہیں ہے۔ بہت غور کیجیے گا، عجیب و غریب باتیں ہیں۔ بات یہ کہ آپ دیکھتے ہیں ہزار نہیں لاکھوں انسان ایسے جو کافر ہیں، ان کا حافظہ بڑا اچھا ہے، تو یا تو امام کا تجزیہ غلط یا آپ کا اندازہ غلط، سب غلط ہو سکتے ہیں۔ حجت خدا تو غلط کو صحیح کرنے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہم سمجھ کچھ اور رہے ہیں، ہے معاملہ کچھ اور۔ تو اس کی وضاحت میں خالی ایک جملہ کافی ہے۔ ایک ہے تعلیم، ایک ہے علم، ایک جو ہم سیکھتے ہیں باہر سے، وہ سارے سیکھتے ہیں، کافر بھی سیکھتے ہیں اور آپ بھی سیکھتے ہیں۔ اگر یہ علم نور ہو تو کافر کو نور کیسے ملے گا؟ اس کا مطلب کوئی اور علم ہے جو نور ہے، کہ جو علم انسان کو دنیا سے قریب کرے، معقولات اور مشروبات اور ملبوسات اور دنیا و ما فیہا کے قریب کرے، وہ علم انسان کے جسم سے متعلق ہے۔ اور جو علم انسان کو خدا سے قریب کرے، العلم نور، وہ علم ہے نور۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ استاد پڑھاتا ہے جسم کے لیے، خدا اتارتا ہے اور روح کی صلوات پڑھے محمد والے۔ اب جب بات سمجھ میں آ جائے تو اب آئیے گا امام کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، حافظہ کیا، نسیان کیا ہے۔
یہ حافظہ نہیں ہے کہ آپ کو زبانی آیتیں یاد ہو گئیں، گرچہ اس کو بھی حافظے کی قسم کہہ سکتے ہیں، مگر یہ حافظہ نہیں ہے۔ حافظہ وہ ہے جہاں انسان اپنے دین کی حفاظت کر لے، جہاں ولایت کی قربت کو محسوس کر لے، جہاں خدا کی توحید پہ یقین آ جائے، وہ حافظہ ہے۔ اور جہاں شک ہو، شبہ ہو، شرک ہو، وہ نسیان تو ہے مگر حافظہ نہیں ہے۔ اور جہاں نسیان ہو وہیں کہیں ہذیان بھی ہوگا۔ جہاں حافظہ ہے وہاں کچھ نہیں۔ امام کے الفاظ پہ اب غور کیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ دل ایک برتن میں بند ہے۔ اس تمہید کے بعد موضوع بدل گیا۔ دل ایک برتن میں بند ہے اور برتن پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے آغوش مادر سے یا آغوش مہد سے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ دل ایک برتن کے اندر رکھا ہوا ہے اور برتن پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے کہ جب تم درود آل محمد پڑھتے ہو تو برتن کا منہ کھل جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، میں ایک جملہ بیان کر رہا تھا، واقعی عجیب سی بات ہے کہ جب کبھی ہم جاتے ہیں زیارتوں پر، خاص طور سے سعودی عرب کی تمام زیارتوں کے حوالے سے مکہ اور مدینہ میں، تو کبھی کبھی اردو سمجھنے والے ہمارے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو الگ کیسے کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اب اپنی کچھ بات کہنا چاہیں تو مشکل، چھپانا چاہیں تو اپنے والوں کے لیے مشکل، کہیں تو کیا کہیں۔ میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا، جب بھی کبھی میں اپنے قافلے میں کہتا ہوں بر محمد و آل محمد صلوات، باقی لوگ چلے جائیں۔ کیونکہ جتنے بھی مکاتب ہائے فکر ہیں ان میں درود کا وہ ماحول نہیں جو آپ کے یہاں پر ہے، اور جو درود کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں وہ اور لوگ نہیں پڑھتے، اس لیے درود سے پہچان ہو جاتی ہے۔ اب میں جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، جب اٹھائیں کسی مومن کے جنازے کو تو کلمہ شہادتین پہچان نہیں ہے پھر آپ کی کہ سارے ہی مسلمان ہیں، سبھی پڑھنے والے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پہچان کیسے ہو کہ یہ جنازہ مسلم کا ہے یا مومن کا ہے؟ کیا ایک ہی پہچان ہے کہ درود پڑھتے ہوئے چلو خود بخود دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ ہمارا والا نہیں، صلوات پڑھے محمد والا۔ امام فرماتے درود پڑھو گے تو ڈھکن کھل جائے گا اور دل کی نورانیت انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے گی۔ اور اگر درود نہ پڑھو گے یا درود ناقص پڑھو گے، صلاۃ البترا پڑھو گے، جیسے کہ آپ نے بہت سے افراد کو یہ محسوس کیا کہ صلو علی الحبیب کہہ کر درود سے محمد پہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آل محمد کی باتیں کر کے خدا معلوم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ درود میں آل محمد کا نام لینا مشکل لگتا ہے مگر فضائل پڑھ رہے ہو، ایسے فضائل کا کیا فائدہ جو انسان کی زبان کو درود سے معطر بھی نہ کروا سکے۔ تو خیر دوسرا سوال واضح ہو گیا۔ اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ سامنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے جس کو امام نے سوال کا جواب دیا ہے۔ پھر سوال نمبر 3، اور یہ بھی ذرا سنبھل کے سنیے گا، شاید اس میں مجھے کچھ تفصیل بیان کرنا پڑے۔ پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی انسان اپنے ماموں کے مشابہ ہوتا ہے اور کبھی اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے؟ لیکن تعصب تو ہوتا ہے، ننیال اور ددیال کا تعصب ماں اور باپ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ بچہ بڑا خوبصورت ہے تو ماں سے پوچھئے کس پہ گیا ہے، کہ بالکل اپنے ماموں پہ گیا ہے۔ اور بچہ اگر کم صورت ہے، میں بدصورت نہیں کہتا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر رنگ ڈھکا ہوا ہے تو
پوچھو ماں سے کس پہ گئے؟ جی بالکل اپنے چچا پہ گیا. کبھی رنگ کی بات، کبھی حرکتوں کی بات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی جملے پوچھیے آپ بچے کے باپ سے، تو کبھی اچھا ہوگا تو ملائے گا اپنے والوں سے، اچھا نہیں ہوگا ملائے گا بیگم کے خاندان والوں سے. ہے یا نہیں تعصب ایسا؟ اب آئیے، جب تعصب سمجھ میں آ گیا تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ امام علیہ السلام نے مکمل جواب دیا. ارشاد فرمایا کہ جب استقرار حمل، انعقاد نطفہ، وہ خاص وقت جبکہ انسان کا وجود اس کے باپ کے صلب سے اس کی ماں کی طرف انتقال کر رہا ہو، منتقل ہو رہا ہو، اس خاص وقت میں اگر دونوں کے دونوں مطمئن حالت میں ہوں، اطمینان کی حالت میں ہوں، تو یہ آنے والا وجود جو ہے وہ ماں اور باپ کی شکلوں پر رہے گا. اور اگر حالت اضطراب میں ہوں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس رگ پر جا کے پڑ جاتا ہے جو چچاؤں سے ملاتی ہے، اور کبھی اس وینک پہ جا کے پڑ جاتا ہے جو ماموں سے ملاتی ہے. بہت غور کیجیے گا، یعنی شاید میڈیکل سائنس میں آپ تلاش کریں تو اب یہ تو مل جاتا ہے کہ جی یہ باپ کی یا ماں کی طرف سے بیماری وہاں سے آئی ہے، یہ خون کی بیماری ہے، یہ جو منتقل ہونے والی میراث کی شکل میں وہ بیماری ہے، موروثی بیماری ہے. لیکن شباہت ماموں سے اور شباہت چچاؤں سے اس وقت ہی ہوتی ہے امام کے الفاظ کے اعتبار سے جبکہ حالت سکون نہ ہو ماں اور باپ کا اس وقت میں. اگر حالت سکون میں ہو تو یا ماں کی شکل پر ہوگا یا باپ کی شکل پر ہوگا. اللہ اکبر، کیا سکون اور کیا اطمینان، کیا بات کہیے. یہ سمجھایا عام لوگوں کے لیے ہے. ذرا خیال کیجئے گا، عام اور ہوتے ہیں اور خاص اور ہوتے ہیں. کبھی ہر خاص پہ عام کا اطلاق مت کیجئے گا. ہم اور ہیں، آل محمد کے انوار مقدسات اور ہیں. وہاں تو وہ کیفیت ہے کہ آنے والا ایسا خلاصہ بن گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آدم کو دیکھنا ہو، اگر نوح کو دیکھنا ہو، اگر اسماعیل کو دیکھنا ہو، ابراہیم کو دیکھنا ہو، اگر یوسف اور یعقوب کو دیکھنا ہو، اگر یحییٰ اور جناب زکریا کو دیکھنا ہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. اور سب کی شکلیں بیان نہیں ہو رہی ہیں، اوصاف بیان ہو رہے ہیں. کسی کا علم ہے، کسی کا حلم ہے، کسی کا زہد ہے، کسی کا جمال ہے، کسی کا جلال ہے. تمام کو جمع کرتے ہوئے خدا نے خلاصہ انبیاء بنایا علی ابن ابی طالب کو. اب ایک بات تو مسلمان سے پوچھئے، یہ تو بتاؤ حضرت یوسف کے پاس جمال تھا تو حلم بھی تھا، حضرت موسیٰ کے پاس جلال تھا تو کیا جمال بھی تھا؟ تو انبیاء کے اوصاف بٹے ہوئے تھے. ابراہیم حلیم ہیں، یوسف صاحب جمال یعنی جمیل ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال ہیں. کیا کہنا، عیسیٰ زہد و تقوی کی علامت ہیں. ان تمام اوصاف کو، حضرت آدم کے علم کو، نوح کی نبوت کی اوصاف کو پروردگار نے اگر ایک شکل میں رکھا ہو تو ایمانداری سے بتاؤ، اب اگر خالی کوئی ابراہیم کو دیکھے تو باقی انبیاء کی زیارت کا امکان کہاں سے ہے؟ خالی موسیٰ کو دیکھے تو باقی انبیاء کی زیارت کیسے ممکن ہے؟ بس خدا نے ایک علی ایسا بنایا کہ سارے انبیاء کو دیکھو یا علی کو. صلوات پڑھے محمد و آل فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. تو یہ بات بھی اب آپ کی خدمت میں پہنچ گئی کہ شباہت خاندان میں ماموں پر، چچاؤں پر کیوں ہوتی ہے. میڈیکل سائنس شاید ابھی پروف نہیں کر سکی کہ اس کے کون سے جینس ایسے ہوتے ہیں جب یہ ماموں کی شکل میں چلا جاتا ہے. اور صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور جب بات اس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے
تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کی شکل پہ نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہ یہ بھی معصوم کا پیغام دیا ہوا ہے۔ ایک شخص بڑا خوبصورت ہے، واقعہ پڑھا، اور اس کا جو بیٹا پیدا ہوا بالکل حبشی۔ اب کسی عربی شخص کے گھر کوئی حبشی پیدا ہو جائے، جبکہ ماں بھی عرب ہو باپ بھی عرب ہو، تو پریشانی تو ہوگی کہ یہ ہمارا کیسے؟ پہنچ گیا مولا متقیان کی بارگاہ میں، کہتا ہے مولا سے، مولا یہ مجھے لگتا ہے میرا نہیں ہے۔ ایک ہی الزام انسان کے پاس ہے، خود تو بڑا معصوم بن جاتا ہے نا، کہ میرا نہیں ہے، خدا نخواستہ خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا خیانت نہیں ہے، امانت ہی ہے، یہ تیری ہی اولاد ہے۔ میری اولاد؟ جی آپ کی اولاد۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو عرب، رنگ میرا سفید، اس کی ماں بھی عرب، اس کا رنگ سفید، یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا تیری خاتون جب اس خاص حالت میں تھی، اس کے ذہن میں کسی حبشی کا چہرہ آ گیا تھا۔ بہت غور کیجئے گا، عام طور پر یہ مسائل بیان نہیں ہو پاتے، کس حد تک حساسیت ہے ان خاص اوقات کی جو معصوم نے ان کی دعائیں بیان کی، ان کے خاص وظائف بیان کیے، اورات بیان کیے۔ فرمایا تیری خاتون کے ذہن میں کسی حبشی کا چہرہ تھا، تیرا چہرہ نہیں تھا، تو خدا نے تیرے نسل اس بیٹے کو اس کے خیال کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ اب میں پوچھتا ہوں واقعاً ماں کے نگاہوں میں جس کا چہرہ ہو، بچہ اس کا چہرہ اختیار کر دیتا ہے۔ ہمارا سلام ہو خطی جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات پر، کیا چہرہ تھا، کیا چہرہ تھا کہ بیٹا وجہ اللہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے 3 سوالات کے جوابات سن لی، اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سامنے والا کون ہوگا۔ اور روایت پڑھ دیتا پوری، تاکہ اپنے الفاظ میں نہ کہوں، آپ سے روایت سنا دوں۔ جیسے ہی سوالات کے جوابات سنے اور صدقنا اور صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ سچے ہیں، بے شک کہ اللہ جہاں پر چاہے اپنی رسالت کو قرار دیتا ہے، اس طرح کے جملات ادا کرتے ہوئے وہ صاحب سائل تھے، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے، امام نے ارشاد فرمایا اپنے فرزند امام حسن سے، بیٹا جاؤ جا کے دیکھو یہ کہاں گئے۔ جیسے ہی میرا مولا مسجد سے باہر نکلا، دیکھا اچانک مسجد سے باہر نکلتے کے ساتھ وہ نہ دائیں گیا، نہ بائیں گیا، نہ سامنے گیا، کہیں نہیں گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، پلٹ کے واپس آ۔ اور پھر امام نے فرمایا جانتے ہو بیٹا یہ کون تھے؟ مولا تو جانتے تھے، یہ طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا جو بیچارے نہیں جانتے تھے۔ فرمایا بیٹا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ جب سائل صاحب علم ہو تو معصوم کے سوالات بھی جوابات اسی انداز سے سامنے آتے۔ ہماری بات وہاں تک پہنچ گئی جہاں علم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور اب آئیے تعبیر خواب پر، چونکہ آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں تعبیر خواب کے حوالے سے۔ اور تعبیر خواب میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے 2 دن پچھلے حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ علم تعبیر خواب کو بیان کیا، اور یہ تاریخ انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں جن کو باقاعدہ یہ تعبیر خواب کا علم عطا کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں سارے انبیاء کا علم جو خدا نے سارے انبیاء کو عطا کیا وہ ختمی مرتبت کو اس سے بہتر عطا کی۔ تعبیر خواب آیت نمبر 100 سورہ مبارکہ یوسف،
اور یہ سورہ مبارک یوسف کی آیت نمبر 100، اس سے پہلے پرسوں ہم پڑھ رہے تھے آپ کی خدمت میں کہ وہ خواب جناب یوسف نے خود دیکھا تھا۔ انی رأیت، میں نے کیا دیکھا؟ الشمس والقمر، سورج اور چاند، و11 کوکباً، اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے، اس میں تعویل نہیں کر رہا، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور 1 سورج اور 1 چاند، کتنے ہو گئے؟ 11 اور 2 13۔ اب زمانہ آگے بڑھتا گیا اور کیسے حالات و واقعات پیش آئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا۔ اب سنیں روایت امام صادق علیہ السلام، ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ امام فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ یا بنیا لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، اے پیارے بیٹے اپنے خواب کو بیان مت کرنا اپنے بھائیوں سے۔ اور اسی کے ذیل میں استفادہ کرتے ہوئے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ نمبر 1، بے دین لوگوں سے، بے دین لوگوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ نمبر 2، عورتوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ نمبر 3، جاہلوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ نمبر 4، اپنے دشمنوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا۔ ہو سکتا ہے چاروں کہیں ایک جگہ ہی نہ جمع ہو جائیں، وہ الگ بات ہے۔ بس جب بیان کرنا تو یہ دیکھ کر بیان کرنا کہ دیندار ہو، حتی الامکان خاتون نہ ہو۔ اپنا خواب بیان کرنے کے حتی الامکان خاتون نہ ہو، امام کے الفاظ۔ اپنا خواب بیان کرو کس سے؟ کہ بے دین سے مت کرنا، عورت سے مت کرنا، جاہل سے مت کرنا، اور دشمن سے مت کرنا۔ یہ سب بات کہاں سے آ رہی ہے؟ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان نہیں کیا، لیکن سن گن لے لی کسی سن گن لینے والے نے۔ دیکھیں گھر میں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کبھی یہ محاورہ ہوتا ہے، کبھی سچا ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی راز کی بات کیجیے گا تو احتیاط لازم ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام پہ جب یہ خواب بیان کر رہے تھے، کسی خاتون نے، کسی ملازمہ نے، کسی غلام نے، یا کسی بھائی کے کسی اور عنوان نے اس خواب کو سن لیا، اور اس خواب کو سننے کے بعد ہی جو حسد پیدا ہوا، اور اسی کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام بیچارے ڈالے گئے کنویں کے اندر، اور پھر وہاں سے لے کر آپ کے سارے مسائل قید خانے تک کے آپ سماعت کر چکے۔ یہ صرف خواب کی تعبیر کے عنوان میں لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا اپنے خواب کو بھائیوں سے مت کہو، نہیں کہا تھا، سن لیا انہوں نے۔ اب سن لیا، دشمن ہو گئے یوسف۔ اب آئیے، دشمن تو ہو گئے، انجام کیا ہوا اس خواب کا؟ یہ آیت نمبر 6 تھی، یا 5 نمبر آیت۔ اب چلیں آیت نمبر 100 سورہ یوسف۔ آیت نمبر 100 پر پہنچ کر یہ کب کا واقعہ ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہوئے عزیز مصر، اور آپ بیٹھے ہیں کس پر؟ حکومت کے مسند پر، اور حکومت کے مسند کو نام دیا گیا عرش کا۔ عرش مانے تخت، ٹھیک؟ رفع ابویہ علی العرش، آیت نمبر 100 شروع ہو رہی ہے۔ اتنی حسین آیت ہے، اور پورے قرآن میں
سورہ یوسف کو نام دیا گیا احسن القصص، بہترین قصہ قصوں میں سے۔ رفع ابویہ، بٹھایا اپنے دونوں والدین کو تخت پر، بٹھایا اپنے دونوں والدین کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اب میں حیران ہوں کہ آیت کا ترجمہ کہاں سے مکمل کروں اور کس کا نام لوں، کون گر گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آئیے اگر ہم آیت کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن کو اور تاریخ کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 11 بھائی اور 2 آپ کے والدین، 11 بھائی اور 2 آپ کے والدین۔ والدہ آپ کی حیات تھیں یا انتقال ہو چکا تھا؟ ایک روایت کے انتقال ہو چکا تھا، ایک روایت کے حیات تھی۔ جب انتقال ہو گیا تو یہ پھر 13 مکمل نہیں ہوں گے۔ تو ان کی بہن، ان کی والدہ کی بہن، ان کی خالہ، یا تو خالہ ساتھ میں آئی تھیں، ہو سکتا ہے بعد میں خالہ ان کی دوسری ماں قرار پائی ہوں، یا ان کی سگی ماں ساتھ میں آئی تھی۔ تو ماں اور باپ دونوں اور 11 ان کے بھائی۔ اب آیت تو کہتی ہے خروا لہ سجدا، سب کے سب سجدے میں گر گئے، گویا وہ دونوں بھی اور یہ 11 بھی۔ یہاں سجدے کا مطلب ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ سجدہ ایک ہی ایسی کیفیت کا نام سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پیشانی خاک پر رکھ دی جائے وہی سجدہ ہے۔ حالانکہ سجدہ انداز عاجزی کا بھی نام ہے، سجدہ انداز عاجزی کا نام بھی ہے۔ ہو سکتا ہے سجدہ کامل ہو، مراد کچھ اور ہو سکتا ہے سجدہ نہ ہو، انداز عاجزی ہو۔ یہ 11 ان کے بھائی اور 2 والدین اب کہتے ہیں اپنے والد سے، دیکھیے ابا جان، یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو خدا نے سچی کر دکھائی۔ کہاں میں یوسف سب سے چھوٹا بھائیوں میں، سارے بڑے بڑے، کہاں میں کمزور سا یوسف، کہاں میں سب کی ڈانٹ کھانے والا یوسف بھائیوں میں، آج سب کے سب میری عظمت کے سامنے انداز عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ خواب کی تعبیر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خواب کی تعبیر بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر جناب یوسف نے آخری جملے جس آیت میں ادا کیے، بڑے خوبصورت جملے فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ مجھے جیل سے پہنچایا تخت پر۔ اللہ اکبر، جیل سے تخت پر پہنچایا، اور اس نے آپ کو گاؤں سے یہاں تک پہنچایا، مجھ سے ملایا۔ خدا کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں۔ آیت نمبر 100 کے بعد آیت نمبر 101 پھر کہتے ہیں پروردگار نے مجھے سکھایا ہے تعویل احادیث، کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتا ہوں۔ جناب دانیال علیہ السلام بھی تعبیر خواب کے حوالے سے ایک عظیم نبی کہے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں خواب کی 2 قسمیں ہیں، خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک خواب جو حقیقت کو بیان کرنے والا ہے، اور ایک خواب جو کسی امر کو ظاہر کرنے کے لیے، حقیقت بیان ہو کہ نہ ہو، کبھی ایک ظاہر ہے کبھی ایک باطن ہے۔ مثال بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں دوں، کہتے ہیں یہ دونوں قسمیں جو ہیں وہ 4 انداز سے ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایک خواب خواب امر، ایک خواب خواب زاجر، ایک خواب خواب منذر، ایک خواب خواب مبشر۔ ٹھیک ہے، میں بہت آہستہ آہستہ خواب کے تعبیر کی منزلیں طے کر رہا ہوں۔
اور اب جب خواب کی بات ہو تو سونے کی اجازت تو ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. سو سکتے اور جب سو جائیں گے تو خواب دیکھیں گے انشاءاللہ. تو خواب یا حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے یا خواب کسی امر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور ان دونوں کی 4 صورتیں ممکن ہیں. خواب امر یعنی آپ حالت خواب میں آپ سے کہا جا رہا ہو کہ آپ یہ کام کریں، آرڈر ہے، یہ کام کرنا ہے. کبھی خواب زاجر، سب کی مثال لائیں گے آپ کی خدمت میں. خواب زاجر روکنے والا، یہ کام نہیں کرنا ہے. کبھی خواب منذر، ڈرانے والا خواب، جیسے وہ ڈر گیا تھا نا دیکھ کر عزیز مصر. کبھی خواب مبشر، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ خواب مبشر کہ سجدہ کر رہے ہیں ان کو 11 ستارے اور چاند اور سورج. پھر آئیے جناب دانیال اس بات کو سمجھاتے ہوئے محمد ابن سیرین، روز اس کے کچھ ٹکڑے بیان ہوں گے، کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے. محمد ابن سیرین یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اگرچہ اوروں کے بھی شاگرد کہے گئے، لیکن ہمارا تعلق معصوم کی بارگاہ مقدس سے، ہم اوروں کے نام کیا لیں. اور علم تو چلا ہی آل محمد ادھر سے ہے. اب کوئی بات نہیں اپنے آپ سے منسوب کر لے تو اور بات ہے، مگر علم کی ابتدا بھی آل محمد کے یہاں سے اور کمال بھی آل محمد کے یہاں سے. تو محمد ابن سیرین جو اس فیلڈ کی بہت بڑی شخصیت کہلاتی ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں تفسیر کے حوالے سے، ایسے یہ ہیں تعبیر کے حوالے سے. ان کے علاوہ اور بھی ہیں، جناب جابر کا نام بھی ہے، جابر مغربی، ابراہیم کرمانی وغیرہ. لیکن محمد ابن سیرین یہ خواب کی جو تعبیر کا علم، اس کی وضاحت لکھتے ہیں کہ شیطان کچھ شکلوں میں انسان کے خواب میں نہیں آ سکتا. شیطان کچھ شکلیں اختیار نہیں کر سکتا. نمبر 1، شیطان سورج نہیں بن سکتا. شیطان خواب میں چاند نہیں بن سکتا. شیطان خواب میں ستارہ بھی نہیں بن سکتا. بہت غور کیجئے گا، ابھی آپ خود بخود محسوس کر رہے ہیں کہ بات واقعاً منطبق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. چاند، سورج، آپ کو بھی یاد دلا دیتا ہوں. جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا. اور آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک چاند ٹوٹ کے گود میں آیا ہے اور 3 ستارے ٹوٹ کے آپ کی گود میں آئے. بہت غور کیجئے گا. تو چاند اور ستارے اور سورج، شیطان یہ شکلیں اختیار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ شیطان فرشتوں کی شکل میں نہیں آ سکتا. ہاں، کوئی اگر جاگتے ہوئے کسی کو جبرائیل سمجھ بیٹھے وہ اور بات ہے، لیکن حالت خواب میں جبرائیل کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. انبیاء کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور معصوم کی شکل میں یہ نہیں آ سکتا شیطان. اگر کسی نے معصوم کو خواب میں دیکھا ہے تو معصوم کو ہی دیکھا. اگر کسی نے نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی کو ہی خواب میں دیکھا. اب البتہ کب دیکھا ہے، وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، دیکھنے والے کی حالت. کبھی کبھی دیکھنے والے 2 ایک جیسے شخص، یہ بھی تعبیر خواب کی عجیب بات ہے. حکایت پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی ابن سیرین کا واقعہ. ان کے پاس ایک شخص آیا اور شخص آنے کے بعد کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا میں خواب میں اذان دے رہا ہوں.
خواب میں اذان دے رہا. محمد ابن سیرین نے جواب دیا کہ تم انشاءاللہ حج کرو گے. صلوات پڑھیں محمد والے. ارے یہاں تو لوگ جاگتے میں اذان نہیں دیتے. اب میں آپ کی خدمت جملہ کہہ دوں، میں موقع کی تلاش میں رہتا ہوں کچھ کہنے کی. اذان سمجھتے شاید مسجد کے مؤذن کا کام ہے. نہیں، اذان برائے جماعت ہی نہیں ہوتی، اذان برائے ذکر خدا بھی ہوتی ہے. جب آپ اپنی نماز فرادہ پڑھ رہے ہوں اور جماعت کا اتصال کا وقت اور امکان نہ ہو تو اذان بھی کہیے اور اقامت بھی کہیے. بھلا کون اپنے ہاتھ سے رائتہ اور سلاد کو جانے دے گا بریانی کے ساتھ؟ تو کیسے چھوڑ دیتے ہو بھائی نماز کے ساتھ اذان و اقامت کو؟ پھر بعض نادان دوست کہتے ہیں جی عورتوں پہ تو اذان نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلط فہمیاں نکال دیجیے. آپ سے بات نہیں ہو رہی، آپ مخاطب ضرور ہیں، بات سب سے ہو رہی ہے، مراد کوئی اور ہے. جس طرح مردوں کے لیے مستحب ہے اذان و اقامت، ایسے خواتین کے لیے بھی مستحب. بس ایک فرق ہے، آواز نامحرم تک نہ پہنچے، بس یہ فرق ہے. جیسے مستحب اذان و اقامت مردوں کے لیے، ایسے عورتوں کے لیے. تو حالت خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا. اور کبھی اذان کی برکتیں آپ کو سمجھنا ہوں تو یاد رکھیے، شرارتی بچوں کے لیے اچھا نسخہ ہے. جب بچے سو جائیں تو ان کے دائیں کان میں اذان کہیے اور بائیں کان میں اقامت کہیے، مگر ایسے آواز سے کہ ان کی روح واپس نہ پلٹ کے آ جائے، یعنی بیدار نہ ہو جائے. اس طرح سو رہے ہوں اور آپ کی آواز اتنی مناسب ہو کہ آواز بھی جائے اور بیدار بھی نہ ہو. اذان و اقامت انتہائی مجرب ترین عمل ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یاد رکھیے گا. تو اذان و اقامت کہتا میں نے خواب میں دیکھا میں اذان دے رہا ہوں اور میں تم حج کرو گے. خوش ہو گیا وہ، اتنی اچھی تعبیر مل جائے ماشاءاللہ. اسی وقت وہ گیا، شاگرد بیٹھے ہوئے ابن سیرین کے، ایک شخص اور آ گیا، کہا جی میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں. کہا تم چوری کے الزام میں پکڑے جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، اب یہ تعبیر سن کے پریشان ہوا، پوچھا ہوگا کیا کرنا چاہیے، صدقہ دوں، خیرات دوں، کیا کروں، الی آخر چلا گیا. شاگردوں نے گھیر لیا ابن سیرین کو. استاد جی ایک نے اذان کی بات کی، اسے حج سنا دیا. ایک نے اذان کی بات کی، اسے چوری کے الزام کا جو انذار بتا دیا، ڈرا دیا اس کو. کہنے لگے بیٹو بات یہ ہے کہ دونوں کے چہرے مختلف تھے. بہت غور کیجیے گا. جو پہلا شخص آیا تھا اس کے چہرے کا تقویٰ بتا رہا تھا کہ اس کی اذان اسے حج تک پہنچائے گی. جو دوسرا آیا تھا اس کے چہرے پر حج کے یا تقوی کے آثار نہیں تھے. کہا جی استاد جی دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے دونوں تعبیر دی قرآن سے. قرآن میں دو مقامات پر جو استعمال ہوا اذان کا لفظ، دو الگ الگ معنی میں ہوا ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حج کی اذان دے رہے تھے تو خدا نے ان سے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم آپ لوگوں کے لیے حج کی اذان کہیے، یعنی حج کا اعلان کیجیے.
تو میں نے پہلے متقی انسان کو اس آیت کو دیکھ کر تعبیر کیا. دوسرا انسان آیا کہ اب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ أَنْتُمُ السَّارِقُونَ. اب یہ پورا واقعہ آپ کے علم میں خالی اشارہ کر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کو معلوم ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو روکنے کا منصوبہ بنایا تھا آپ نے, اور اس بھائی کو روکنے کے لیے ایک پورا منصوبہ تھا کہ ایک پیالہ جو تھا وہ سامان میں چھپا دیا گیا, اور جب وہ سامان میں بادشاہ کا پیالہ چھپا دیا گیا تو یہ سارے بھائی جب سامان لے کر گندم نکلنے لگے تو شور مچا, اعلان کیا کہنے والے اذن مؤذن. تو ایک مؤذن نے اذان دی کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو کہ ہمارے بادشاہ کا پیالہ چرا کے لے جا رہے تھے. کہتے ہم نے ایک کی تعبیر کی وہاں سے سورہ حج سے, ایک کی سورہ یوسف. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آج کے تک بات مکمل. تو کبھی کبھی انسان کا تقوی تعبیر دینے والے صاحب علم کے لیے ایک آسانی پیدا کرتا ہے, اور کبھی کبھی انسان کے گناہ اس کی تعبیر کے لیے اس کے راستے مشکل بنا دیتے ہیں. اور ابن سیرین نے دونوں کو تعبیر دی قرآن مجید سے. عزیزان محترم, فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور خود بخود آمادہ گریہ ہو جاتا ہے. جب سے سنا کہ سفر کا چاند ہو گیا, سمجھیے قیامت کا چاند ہو گیا. یہ سفر کا چاند نہیں ہے. اگر برداشت کر سکیں تو جملہ کہوں, 1 مہینہ پورا ہو گیا, حسین زینب سے جدا ہو چکے ہیں, علی اکبر ام حلا سے جدا ہو چکے ہیں. اب جب محرم کا چاند ہوا تھا تو شہادت کی خبر تھی, سفر کا چاند ہوا اب دمشق میں آل محمد کی اسیری کی خبر. اللہ اکبر. ہویا جب بھی پورے زندگی بھر میرے چوتھے امام نے سفر کا چاند دیکھا ہوگا, جو بازار مدینہ کو دیکھ کے روتا تھا, وہ سفر کے چاند کو دیکھ کے کیوں نہ رویا ہو. سفر کی پہلی تاریخ تھی جب لٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پیش کیا گیا. اجرکم اللہ, رونے والوں, ہائے میرا مولا, کس طرح کٹے ہوئے سرنوں کے سنا پر آئے تھے. آج دل چاہتا ہے, میں روز کوشش کر رہا ہوں کہ ایک خواب کے ساتھ مصائب کو مکمل کروں. آج ایک اور خواب آپ کی خدمت میں بیان, رویا صادقہ میں سے. کہتے ہیں خولیہ ملون کہ 2 بیویاں تھیں, ایک قبیلہ سالبیہ سے تھی اور ایک دوسرے قبیلے سے تھی. کہتے ہیں یہ اپنی جب سر حسین کو لے کے چلا ہے کربلا سے, اس حالت میں لے کے چلا ہے, رونے والوں, کبھی بالوں سے اٹھاتا تھا, کبھی نیزے پہ چڑھاتا تھا, کبھی گھوڑے کی کھولی میں رکھتا تھا. واہ غربتہ, 10 محرم کو ہی نکل گیا کربلا سے کوفے آنے کے لیے, اور جب کوفے کے قریب پہنچا رات اتنی ہو گئی تھی کہ کوفے کے دروازے بند ہو گئے. تو خولیہ ملون کی ایک بیوی کوفے کے باہر رہتی تھی, سالبیہ خاندان سے ہے, اس کا نام الحتوف بیان کیا گیا. یہ گھر پہنچا اور لا کے سر کو چھپا کے رکھا ہے تندور کے اندر. سر حسین, واہ غربت, واہ مصیبت, واہ مصیبت. کہتے ہیں خاتون بیدار ہوئی اور آ کر کہتی ہے یہ کس کا سر لے کر آیا ہے کہ تندور سے روشنی بلند ہو رہی ہے, آسمان تک منور ہو گیا ہے.
تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، تسبیح پروردگار کی آواز آ رہی ہے، بتا کس کا سر لے کر آیا ہے؟ تندور کو ہٹا کے، اوپر سے ڈھکنے کو ہٹا کے دیکھتی تھی، روتی تھی، اس نے چھپایا بہت کہا خارجی تھا، اس کا سر کاٹ کے لائے ہیں، یزید کے پاس لے جائیں گے، بڑا انعام ملے گا، تجھے زیور بنا کے دوں گا، واہ غربتا۔ یہ خاتون کہتی مجھے اس کا نام تو بتا دے، کا نام نہیں بتاؤں گا، کہ تجھے بتانا پڑے گا جو قرآن پڑھ رہا ہو اور جس کے قریب سے تسبیح کی آواز آ رہی ہو، جس سے نور بلند ہو رہا ہو، کیا وہ خارجی کا سر ہوگا؟ نام بتانا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ تو مجبور کرتی ہے تو لے اچھا نام سن لے، حسین ابن علی کا سر۔ بس یہ مومنہ تھی، سر کو نکالا تندور سے، اپنی گود میں رکھا، بد دعا دیتی جاتی ہے، تو مجوسیوں سے بدتر ہو گیا، پیسے کے لیے زہرا کے بیٹے کو ذبح کر دیا، اور کل رسول کو کیا منہ دکھائے گا قیامت کے میدان میں؟ تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، سر حسین کو گود میں لیے بیٹھی ہے، روتی جا رہی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس عالم میں سے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، دیکھا جیسے ہی نیند کی کیفیت میں گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، گھر کی چھت میں سوراخ ہوا ہے، بادل کا ٹکڑا چھت کے اندر سے داخل ہوا ہے، بادل سے دو بیویاں اتر کے باہر آئی ہیں، ایک بزرگ ہے اور ایک زخمی ہے، ایک اپنا پہلو تھامے ہوئے، ایک ضعیفہ، ساتھ ہیں۔ اس نے دیکھا فوراً ہی ادب کے ساتھ سلام پیش کیا، کہتی آپ دونوں ہیں کون؟ حالت خواب میں کہتی ہے آپ دونوں ہیں کون؟ جو ضعیفہ ہیں وہ کہتی ہیں میں ختیجہ طاہرہ ہوں۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ واہ محمد، سر حسین کو اس کی گود سے لیا، کبھی ختیجہ نے سینے سے لگایا، کبھی زہرا نے سینے سے لگایا، رونے والوں ارے منہ رکھ دیے کٹے ہوئے مقام پر، واہ محمد، رونے والوں کہتی ہیں دونوں بیویاں کہ تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے سر حسین کی قدردانی کی ہے، اپنی گود میں لا کے رکھا ہے، سر حسین کی خاک کو صاف کیا ہے، خدا تجھے اس کا اجر عطا کرے گا، تو جنت میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ واہ غربتا، ابھی یہ خواب ختم ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں خولی قریب آیا، سر حسین کو چھیننا چاہا، مجھے سر حسین دے دے، میں لے جا رہا ہوں، کہ میں تجھے سر حسین نہیں دوں گی، بدبخت تجھے سر حسین نہیں دوں گی۔ کہتے ہیں خولی نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور اس مومنہ کے سر پہ تلوار ماری ہے، ارے سر تو کٹ گیا مگر سر حسین گود میں رہ گیا۔ واہ محمدہ، کتنا جلدی تعبیر خواب ملی، جنت میں سیدہ کے ساتھ، جنت میں ختیجہ طاہرہ کے ساتھ، بس میں اتنا کہوں گا اے خاتون مومنہ، تو نے سر حسین کو گود میں لے لیا، آئے وہ 4 سال کی یتیمہ، باپ کے کٹے ہوئے سر کو اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار سر حسین کی عظمت کا واسطہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار واسطہ سر حسین علیہ السلام کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار سفر کا چاند ہو گیا، مالک دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی مومن قید و بند میں ہے، اسیران اہل بیت کی عظمت کا واسطہ اسے رہائی نصیب فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مشکلات کو دور فرما، ان کا خاتمہ فرما، اہل باطل کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔